سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. یہ جی کچھ کہہ رہے تھے. یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، شاید آواز میں کچھ مسئلہ بھی ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ساحل صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انڈین مسلمانوں کے اوپر یا امریکن یا برٹش یا دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان مائنورٹی میں ہیں وہاں پر مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے اقامت دین کے حوالے سے؟ لوبینگ، اور یہ کہ بھلے وہ مائنورٹی میں ہوں لیکن سسٹم ان کا چلنا چاہیے. اینڈ از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے. لابینگ کے اوپر میرا شروع سے سوال ہے کہ جب آپ لابینگ کرتے ہیں تو آپ سسٹم میں رہ کر کرتے ہیں. آپ سسٹم کے باہر جا کر تو سسٹم کے خلاف لابی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سسٹم میں ہی آپ جو سسٹم کے کارندے ہیں جن کو سسٹم چلانا ہے، اگر آپ انہی کے اوپر لابینگ کر رہے ہیں تو یہ پارٹ آف دا سسٹم. وہی تو پرابلم ہے. تو آپ نے پرابلم سالو کہاں کی؟ آپ نے تو پرابلم کو اور بڑھا دیا. اب میں آپ کو ایک مثال بھی دے دیتا ہوں انڈین مسلم کے حوالے سے، حالانکہ میں انڈین مسلمز کا ریپرزینٹیٹو نہیں ہوں. جس طریقے سے مجھے پینٹ کیا گیا، بھائی واجد صاحب تو انڈیا کے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. I happen to be an Indian, you happen to be a پاکستانی. اس طرح تو نہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی کانٹریکٹ کیا تھا کہ اللہ پیدا مجھے پاکستان میں ہونا ہے. انہوں نے میرے خلاف ایک ویڈیو میں کامنٹ کیا کہ بھائی اس کے تو باپ بھی ہندوؤں میں پیدا ہوئے اور دادا بھی ہندوؤں میں پیدا ہوئے. میں ساحل صاحب کے دادا کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی پنجاب میں پیدا ہوئے. اگر آپ کے دادا پنجابی تھے تو پنجاب کوئی دارالاسلام نہ آج نہ کل تھا، بلکہ جس زمانے میں دادا پیدا ہوا ہوں گے وہاں پنجاب میں ہندوؤں کی اکثریت ہوگی. لیکن آئی نو یہ ساری چیزیں پرسنل ہے. بات اصل کیا ہے کہ یعنی اگر ایک آدمی اقامت دین کی بات کرتا ہے، ایک آدمی خلافت کی بات کرتا ہے، تو اس کو پہلے کم سے کم اپنی زبان کے اوپر اقامت دین کرنا چاہیے. سب سے پہلے زبان سے بات شروع ہوگی، اس کے بعد پھر عمل، اور اس کے بعد پھر سوسائٹی. ایک آدمی سوسائٹی میں اقامت دین کی بات کر رہا ہے اور زبان پہ دین نہیں ہے، تو پھر اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اقامت دین کا کوئی حق نہیں ہے. اب رہی بات آ جائیں انڈین مسلمز کی، جبکہ میں ان کا ریپرزینٹیٹو نہیں ہوں. لابینگ کی جہاں تک بات آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں شاید وہ واحد مسلم مائنورٹی ہے جو سب سے زیادہ لابینگ کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ 1935 سے لے کر آج تک مسلمانوں کے پاس قانون ہے، مسلمانوں کے لیے بنا ہے، جس کو بولتے ہیں مسلم پرسنل لا، کہ ان کا وراثت، ان کی وقف کی جائیدادیں، ان کے نکاح طلاق کے معاملات سارے اسلام کے مطابق، یعنی سول لا جو ہے وہ اسلامی چلے گا. کہاں پر؟ ایک سیکولر ریاست میں. دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے کہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اس قانون کے اندر ترمیمیں کر رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ جہاں وہ ترمیم کر سکتے ہیں، ان کے پاس میجورٹی ہے تو وہ ترمیم کر سکتے ہیں. لیکن اگر مان لیں وہ میجورٹی نہ ہوتی تو ترمیم نہ کر پاتے. جیسے 2014 سے پہلے وہ ترمیم نہیں کر پائے، چیخ چیخ کر ان کا گلا سوکھ گیا، لیکن ترمیم نہیں کر پائے، اور مسلمان مکمل اپنے سول لاز کے ساتھ اس ملک میں لابینگ کی وجہ سے، علماء کی لابینگ کی وجہ سے یعنی انجوائے کر رہے تھے. وہ سول لا آج بھی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے گزشتہ 5-6 سال پہلے ٹرپل طلاق کا مسئلہ وہاں اٹھایا گیا. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی لابینگ نہیں چلی، لیکن مسلمانوں نے لابینگ کی. اس زمانے میں جو علماء تھے، کچھ علماء کا انتقال بھی ہو گیا، اس لیے میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، ان کے سٹیٹمنٹس یہ تھے کہ بھائی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آواز اٹھائیں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ قانون کیوں بنا، اصل سوال یہ ہوگا کہ تم نے آواز بھی اٹھائی کہ نہیں. تو ہم آواز اٹھا رہے ہیں. تو اگر لابینگ کی بات یہ ہے تو وہ تو آلریڈی کام یہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اگر لابینگ سے کچھ اور مراد ہے تو بھائی اس کی وضاحت ہے. I think that's fair. میرے خیال میں یہ حصہ ہمارا جو ہے وہ تمام ہوا. اس میں جو سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت